ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس کا احسان ہم پر کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی نعمت، ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سراپا ہدایت بنا کر بھیجا۔ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ اس کتاب کا ملنا دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ احسان لیلۃ القدر میں کیا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک رات جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ انعام، اللہ کا یہ کلام قرآن حکیم دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ آج اس سال کے رمضان المبارک کی یہ آخری تاک رات ہے۔ معلوم نہیں کہ یہی وہ شب قدر ہو جس کی اللہ کے ہاں بہت فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اپنی عبادات میں پورے مہینے سے زیادہ سرگرم ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عبادت میں جن عبادات کو بہترین قرار دیا وہ ایک تو روزہ ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ الحمدللہ کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور ہم نے اللہ کے اس حکم کی پابندی کی۔ دوسری عبادت رمضان کی ساری راتوں میں قیام ہے، یعنی تراویح کی شکل میں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کو قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے، قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو اپنے رات کے قیام میں سوائے رات جگے کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کے روزے بیکار، محض ایک ظاہری ڈھانچہ، اور جن کی راتوں کا قیام محض ایک دکھاوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عبادت قابل قبول ہے جو خالصتاً اسی کے لیے کی جائے، اس لیے کہ جس عبادت کے اندر ایمان نہ ہو،
इखलास न हो, अल्लाह की रजा न हो, उसके साथ मोहब्बत का इजहार न हो, उसका तकवा न हो, वो इबादत नहीं। इसी तरह इबादत की कबूलियत के लिए यहाँ पर लफ्ज़ एहतिसाब आया। एहतिसाब का एक माना है कि अजर और सवाब की नीयत अल्लाह पर रखी जाए कि वही हमें इसका अजर अता करेगा, और दूसरा ये कि खुद एहतिसाबी इंसान अपना जायजा ले, अपनी नीयत को परखे, अपना एहसास करे, खुद को जांचे, इसलिए कि अपने से ज्यादा कोई और खुद को परख नहीं सकता। सबसे ज्यादा हम खुद अपना जायजा ले सकते हैं, जैसा कि सूरत अल-क़ियामा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अल्का माज़ीरा। इंसान अपने आप से खूब आगाह है, हाँ वो कितनी ही माजरतें क्यों ना पेश करे दूसरों के सामने। तो हम किसी भी काम के, अच्छे या बुरे के, बहुत से बहाने कर सकते हैं, उज़्र कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर की हालत क्या है वो सिवाय हमारे कोई और जान नहीं सकता। इसलिए इंसान जब तक खुद अपने आप से खैरख्वाह न हो, खुद अपनी भलाई चाहने वाला न हो, खुद अपनी नियतों को परखने वाला न हो, खुद अपने दिल का जायजा लेने वाला न हो, उस वक्त तक कोई इंसान किसी दूसरे का भला नहीं कर सकता। सारी दुनिया मिलकर भी हमारे ईमान को फायदा नहीं पहुंचा सकती, हमारी नीयत को दुरुस्त नहीं कर सकती, हमें अल्लाह ताला का कुर्ब और तकवे का एहसास नहीं दे सकती, जब तक ये तड़प, जब तक ये एहसास हमारे अपने अंदर से न जागे। इसलिए इस्लाह का पहला नुक्ता, इस्लाह की पहली सीढ़ी खुद इंसान के अपने अंदर है। लिहाजा रमजान अल मुबारक की तीसरी चीज जिस पर बख्शिश का वादा है वो लैलतुल क़द्र का क़याम है। मन क़ाम लैलतुल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़न्बि, कि जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और एहतिसाब के साथ क़याम किया उसके भी पिछले गुनाह माफ कर दिए गए। लिहाजा इस रात की भी अफजल तरीन इबादत, अहम तरीन इबादत, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इबादत क़यामुल लैल है, यानी रात को नमाज में खड़े होकर कुरान पाक का पढ़ना या सुनना, ये इस रात की अफजल तरीन इबादत है। इसीलिए आज का प्रोग्राम क़यामुल लैल से शुरू किया गया है। बात यह है कि हम में से हर शख्स इस काबिल नहीं होता कि वो कुरान का एक बड़ा हिस्सा ज़बानी याद कर सके। लिहाजा ये सहूलत कि रात के वक्त औरतों को घरों से निकाल कर एक जगह जमा करना इस वजह से है ताकि उन लोगों के साथ कुरान पाक पढ़ा जा सके, सुना जा सके, नमाज अदा की जा सके जिन्हें अल्लाह ताला ने ये सआदत बख्शी है। और फिर इनफरादी तौर पर इबादत करने से बसा औकात इंसान के अंदर सुस्ती आ जाती है। जब इंसान दूसरों के साथ मिलकर एक काम करता है तो दूसरों को देखकर इंसान नेकी पर साबित कदमी इख्तियार करता है कि अगर दूसरे जाग रहे हैं तो मैं भी जाग सकता हूँ, अगर दूसरे खड़े होकर इबादत कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, या दूसरे दुआएं मांग रहे हैं तो मैं भी ये मांग सकता हूँ, मैं आखिर दूसरों से पीछे क्यों रहूं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस रात की इबादत का एक हिस्सा आपने मुकम्मल किया रमजान ही की रात में। फिर दूसरा हिस्सा कुरान पाक को समझना, क्योंकि ये कुरान इन्हीं रातों में से एक रात में लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। इस रात की कद्र और कीमत दूसरी रातों के मुकाबले में आखिर क्यों है? यही रात क्यों? साल में बेशुमार रातें हैं, कई सौ रातें हैं, उनके अंदर जागना या उनकी इबादत इतनी अहम क्यों नहीं? और इन रातों की इबादत इतनी अहम क्यों है? इसलिए कि इस रात को अल्लाह ताला ने फजीलत बख्शी, इसकी कदर और इसकी अहमियत खुद बताई। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कदर का माना कदर कीमत भी है। इस रात की कदर कीमत यानी कदर कीमत वाली रात क्यों है कि इस रात में अल्लाह ताला ने कुरान पाक उतारा है। तो जिस रात में कुरान पाक उतारा गया उस रात को कुरान पाक की वजह से ये अहमियत हासिल हुई, उसकी ये फजीलत कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बढ़कर बेहतरीन रात है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि इस रात में कुरान पाक नाजिल किया गया। कुरान पाक अल्लाह ताला का एक एहसान है हम पर, लिहाजा इस एहसान को महसूस करना, इस एहसान को एहसान समझना, आखिर
किस तरह हो सकता है? उसी वक्त जब हम इस किताब का हक अदा करें। इस किताब का हक क्या है? नंबर 1 कि इसको सही तौर पर पढ़ना आए, जिस तरह ये उतरी है उसी तरह इसको पढ़ा जाए। नंबर 2 इसको समझा जाए, इस पर गौर व फिक्र किया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़बान अरबी थी, सहाबा कराम भी अरबी से खूब वाकिफ थे, लिहाजा उनको तर्जुमों की और तफसीरों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अमली तफसीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में उनके दरमियान मौजूद थी। कुरान की इबारत को डायरेक्टली समझते थे, लिहाजा जब उनके यहाँ क़िरात होती तो उनके अंदर खुद ब खुद खुशू आता, एक एक आयत पर वो रोया करते थे। आज हमारी आंखों में कोई आंसू नहीं होता, हमारे दिल नरम नहीं होते, इसलिए कि कुरान हमारे दिलों में नहीं उतरता, हम इसको माना नहीं समझते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात का तरीका ये था कि जहाँ अजाब की आयतें आती वहां रुक कर आप अजाब से पनाह मांगा करते थे। जहाँ अल्लाह ताला की सिफात का जिक्र आता वहां अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते, और जहाँ जन्नत का जिक्र आता वहां अल्लाह ताला से उसका फजल और जन्नत मांगते। लेकिन आज हमारे अंदर ये कैफियत क्यों नहीं होती? कुरान सुनते वक्त भी हमारी निगाहें इधर उधर क्यों उठती हैं? हमारे दिल उसकी तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं होते? उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम नहीं समझते कि ये कुरान क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, इसके अंदर हमारे लिए क्या हुक्म है, ये हमें किस बात की खबर दे रहा है, इसमें क्या खुशखबरी आ रही है, किस बात पर बरावा आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए, किस बात से रुकना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह कि जब समझ आए भी तो हम लोगों को बार बार याद दहानी की जरूरत रहती है। इसलिए इस रात के अंदर कुरान पाक का थोड़ा सा हिस्सा समझ लेना ये भी एक बाबरकत इबादत है। एक रिवायत में आता है कि रात के एक हिस्से में दीन का थोड़ा सा इल्म हासिल करना सारी रात के क़याम से अफजल है। यानी अगर कोई शख्स सारी रात नवाफिल में खड़ा रहता है और दूसरी तरफ दीन का कुछ हिस्सा सीखता है तो दीन का कुछ हिस्सा सीखना उन नवाफिल से भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इसी सुन्नत पर अमल करते हुए थोड़ा सा हिस्सा हम कुरान पाक को समझने में भी अपने वक्त का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज इस रात की इबादत दुआ है, इसलिए कि इस रात में फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन उतरते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन, हर हुक्म लेकर उतरते हैं। इसको लैलतुल क़द्र इसलिए भी कहा जाता है कि क़द्र का माना तकदीर है, तकदीर की रात, फैसलों की रात। आइंदा साल इंसान के साथ क्या होने वाला है, कौन दुनिया से जाने वाला है, किसको कितना रिस्क मिलने वाला है, इस रात में ये फैसले अल्लाह ताला फरिश्तों के सुपुर्द करते हैं। लिहाजा जब हमारे बारे में कोई फैसला हो रहा हो और हम इबादत की हालत में हो, दुआ की हालत में हो, तो अच्छे अंजाम की तवक्को की जा सकती है। मालूम नहीं अगला रमजान हमारी जिंदगी में आता है या नहीं, फिर से ये इबादतें और रातें नसीब होती हैं कि नहीं। किसी को अपनी सेहत, अपने वक्त, अपनी उम्र के बारे में कोई भी गारंटी नहीं। लिहाजा इस रात को कसरत से दुआएं मांगनी चाहिए। कद्र का एक माना तंगी भी है। हदीस में आता है कि इस रात आसमान से इतने फरिश्ते उतरते हैं कि उनकी कसरत की वजह से जमीन पर एक चप्पे बराबर जगह भी खाली नहीं रहती। मालूम नहीं कि अगर वो रात आज की रात हो और फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा हो और हम अल्लाह ताला के हुजूर या क़याम की हालत में हो, या दीन समझने सीखने की हालत में हो, या दुआएं मांगने की हालत में हो, तो ये तीनों चीजें हमारे हक में बेहतर हों। हकीकत यह है कि इंसान अपने रब का मोहताज है, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। बंदा होने की हैसियत में हम सब मोहताज हैं, हम सब जरूरतमंद हैं। हम सांस नहीं ले सकते अगर वो हमें सांस लेने की तौफीक न दे, हम एक कदम नहीं उठा सकते अगर वो हमें चलने की कुव्वत न दे, हम कुछ देख नहीं सकते अगर वो हमें निगाह न बख्शे, हम सुन नहीं सकते अगर वो हमें कुव्वत समात न दे। हमारी जिंदगी का एक एक कदम, हमारी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी एक एक कोशिश
ये सारी की सारी चीजें महज अल्लाह के इज़्न, उसकी तौफीक, उसकी दी हुई ताकत और उसकी कुदरत से हैं। इसमें हमारा कुछ भी कमाल नहीं, कुछ भी अपना नहीं, सब उसी का दिया हुआ है। और फिर उसके देने पर हमारा फर्ज है कि हम उसके शुक्रगुजार हों, और शुक्रगुजार होने के साथ साथ हम उससे मजीद उसका फजल मांगते चले जाएं, मजीद उसके फजल के लिए दुआ गो हों। लिहाजा दुआ सारी इबादत का निचोड़ होता है। कोई इबादत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती, खा नमाज हो, खा कुरान का पढ़ना हो, खा कोई और, जब तक कि उसमें दुआ न हो। जो लोग दुआ से मुंह मोड़े, अल्लाह ताला उनसे नाराज होते हैं। हदीस पाक में आता है, मन लम यसअलिल्लाह यग़दब अलैहि, जो अल्लाह से सवाल नहीं करता, जो अल्लाह से मांगता नहीं है, अल्लाह ताला उस पर गजबनाक होता है, उस पर नाराज होता है। लिहाजा हमें कसरत के साथ उससे दुआ मांगने की जरूरत है। अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करते। लिहाजा अपने दिलों को गफलत से निकालकर पूरे दिल जमी के साथ, दिल हुजूरी के साथ, अल्लाह ताला की कुर्बत का एहसास करते हुए, कबूलियत का यकीन रखते हुए दुआ मांगनी चाहिए। दुआ मुख्ल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है, क्रीम है, असल है। लिहाजा तीसरी चीज जो इस रात का प्रोग्राम है वो दुआ है। मैं चंद दुआओं को आपके साथ मिलकर पढ़ूंगी और उनका माना हम देखेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से किस किस तरह मांगा। तो हम कुरान पाक के कुछ हिस्से के पढ़ने से आगाज करते हुए फिर दुआ की तरफ रुजू करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखिए, इस काम के शुरू करने से पहले हम फिर एक मर्तबा यहाँ आने, यहाँ बैठने, इकट्ठे होने और इस सारी कोशिश और मेहनत और इस तकलीफ की वजह अपने दिल में दोहराते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं, क्या पाने के लिए, क्या हासिल करने के लिए, क्या सिर्फ मेल मुलाकात के लिए, क्या सिर्फ एक शुगल मेले के लिए, क्या ये सिर्फ एक सोशल गैदरिंग है? नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में, सिर्फ उसका कुर्ब पाने के लिए। इसलिए कि रमजानुल मुबारक की आमद का भी असल मकसद यही है, लअल्लकुम तत्तकून या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। रमजानुल मुबारक का महीना खत्म ही हुआ चाहता है, वापसी पर है। हम सब अपना अपना जायजा लें कि क्या हमारे अंदर वो तकवा पैदा हुआ है। तकवा क्या है? अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक का नाम, अल्लाह ताला के साथ कुर्बत का एहसास, दिल में उसका खौफ, उससे ऐसी मोहब्बत का नाम कि जिसमें इंसान मुश्किल से मुश्किल काम कर सके, उसकी इताअत का ऐसा खौफ कि अपनी पसंदीदा तरीन चीज को उसकी खातिर छोड़ सके, ऐसा एहसास उसकी जात का कि उसका हुक्म सुनकर फिर हम बैठे न रह जाएं, फौरन ही लपक पड़े ताकि हमारा शुमार उन लोगों में हो, फस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, कि सबकत करने वाले, आगे बढ़ने वाले तो फिर आगे बढ़ने वाले ही हैं और यही मुकर्रब लोग हैं। ये तकवा हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल करने और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की एक कुव्वत बख्शता है। रमजान के रोजे रखकर, रूहानियत पैदा करके, सब्र और डिसिप्लिन सीख कर, दरअसल हमें यही जायजा लेना है कि मेरे अंदर ये कुव्वत क्या पैदा हुई, क्या मेरे अंदर ये एहसास आया कि मैं अल्लाह ताला की इताअत कर सकूं। मुझे इस महीने में अल्लाह ताला के जितने भी अहकामात मालूम हुए हैं, क्या मैं उन पर अमल करने का सोच रही हूँ? क्या मैंने अपने अंदर ये अहद बांधा है कि मैं उन अहकामात पर अमल करूंगी और उनके बारे में अल्लाह के सिवा किसी से न डरूंगी? क्योंकि तकवा नाम ही इस चीज का है कि बंदे के दिल में अल्लाह का ऐसा डर आए कि सब का डर निकल जाए। आज दीन पर अमल करने में कौन कौन सी चीज रुकावट बनती है? लोगों का डर, माशरे का डर, मुस्तकबिल का डर, भूखे हो जाने का डर कि जॉब न चली जाए। ये सारे डर
हमें अपने दिल से निकाल कर अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस करना होगा। जब इंसान के अंदर ताकत आती है, कुव्वत आती है, सेहत होती है, तो बड़े से बड़ा मुश्किल काम उसको भारी नहीं लगता, आसानी से कर जाता है, जुर्रतमंदाना कदम उठा लेता है। लेकिन जब इंसान जिस्मानी तौर पर कमजोर होता है तो पानी का एक गिलास उठाकर पीना भी उसके लिए दूभर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब ईमान कमजोर होता है, रूहानी सेहत कमजोर होती है, तो इंसान के लिए अल्लाह ताला के छोटे से हुक्म पर भी अमल करना बड़ा मुश्किल लगता है। हाय किस तरह करें? जैसे मुनाफिकीन का हाल होता था, जिसकी नक्शा-कशी कुरान पाक में की गई, वला यअतूनस्सलाता इल्ला वहुम कुसाला, क्यों नहीं वो आते नमाज की तरफ मगर सुस्ताते हुए, अल्लाह की राह में देते हुए। उनके अंदर ईमान नहीं होता, जज्बा नहीं होता, अबू दहदाए वाली कैफियत नहीं होती। वो अल्लाह की खातिर माल खर्च करने को अपने ऊपर एक तावान समझते हैं, एक चट्टी समझते हैं। दीन के रास्ते में कदम उठाने को, जिहाद करने को वो अपने लिए बलाए जान समझते हैं। लेकिन जिस दिल के अंदर ईमान की ताकत आ जाती है, फिर सहाबा कराम जैसा ईमान जब पैदा होता है, दश्त दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फिर तो इंसान का ईमान ऐसे होता है कि वो बेखौफ खतर घोड़ों समेत दरियाओं में उतर जाता है और तैरने लगता है। फिर तो दरिया भी उसके लिए मुसख्खर हो जाते हैं। हजरत उमर फारूक के जमाने में एक मरतबा जलजला आया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए जमीन थम जा, क्या तू नहीं जानती कि उमर तेरी पीठ पे अदल करता है? ये कौन सी चीज थी? कहते हैं कि जलजला थम गया। एक मरतबा आग लगी, सबने बुझाने की कोशिश की, नहीं बुझ पा रही थी। उमर फारूक कहते हैं कि ए आग बुझ जा, उमर इस जमीन पे अदल करता है। वो ईमान था जिन्होंने उनकी जबान के अंदर इतनी तासीर पैदा की कि बेजान चीजें भी उनकी बात मानती थीं, उनके आगे मुसख्खर कर दी गई थी। लेकिन क्या वजह है, आज हम भी कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमारे अंदर न वो ईमान बाकी है, न वो शौक बाकी है, न वो इताअत बाकी है, न वो कुव्वत बाकी है कि हम दुनिया तो छोड़ अपनी जात पर ही इस्लाम को नाफिज कर लें। कि गीबत का मौका आए तो जबान रोक लें, किसी पे जुल्म का मौका आए तो हाथ रोक लें, अल्लाह की हुदूद का मौका आए तो उन हुदूद को कायम रखें, उनको तोड़े नहीं, उसकी नाफरमानी करके उसके गजब को ना भड़काएं। ये सब कुछ कब पैदा होता है? तकवा से। तकवा कैसे आता है? रोजे से, तरावी से, कुरान पढ़ने से, रमजान से। आज हम सब खुद से पूछें, क्या रोजे ने मेरे अंदर ईमान की कुव्वत पैदा की कि मैं उसकी इताअत कर सकूं? अगर ये कुव्वत अपने अंदर पाएं कि रमजान से पहले जो कुछ आप करते थे, अगर कोई गलत काम करते थे जिसको आप गलत समझते थे, तो आज इस काबिल हो कि उसको छोड़ सकें। कोई नेक काम जिसकी आप तमन्ना करते थे कि मैं ये कर सकूं, तो अब इस काबिल हो रमजान के गुजरने पर कि आप उसको कर सकें। कोई चीज जो जिंदगी में मुश्किल नजर आती हो, आज हमारे अंदर अगर वो तकवा पैदा हो गया है कि वो हमको आसान नजर आने लगे अल्लाह की इताअत में से, तो समझे कि इस रोजे से हमने कुछ हासिल किया, कुरान के पढ़ने से हमको कुछ नसीब हुआ। लेकिन अगर ये कैफियत नहीं आई तो फिर हम में से हर एक अपने अपने दिल का जायजा ले कि पूरा महीना गुजर गया और हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन गुजरते लम्हे कुछ अभी भी बाकी हैं, वो जो हमारी कोशिशों से नहीं हो सका। आज अल्लाह के हुजूर दुआएं मांग कर, गिड़गिड़ा कर उससे वो कुव्वत मांगे, उससे वो ताकत मांगे कि जिससे हम वो अमल कर सकें, जिसकी वजह से हम उसकी बख्शिश के करीब हो सकें, उसकी इताअत के करीब हो। क्योंकि हर साल हमें मौत से करीब कर रहा है, दुनिया से दूर कर रहा है, आखिरत के करीब कर रहा है। और एक दिन ऐसा बहुत जल्द आने वाला है, जैसा कि वो हदीस में मिसाल दी गई कि आखिरत की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक कपड़ा फाड़ दिया गया हो और उसका बस आखिरी तार बचा हो, और वो आखिरी तार किसी वक्त पे टूट सकता है। और आखिरी तार तो बड़ा कच्चा होता है, मालूम नहीं वो तार कब टूट जाए और हम इस दुनिया से आखिरत की तरफ जा कदम उठाएं। फिर वहां कौन होगा, क्या होगा? क्या हमारे माँ बाप साथ होंगे, हमारे बहन भाई साथ होंगे, हमारी औलाद हमारे साथ होगी, हमारे शौहर हमारे साथ होंगे, हमारे दोस्त हमारे साथ होंगे, हमारा माल हमारे साथ होगा,
ہمارے یہ گھر جن میں ہم امن سے رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے، کوئی بھی ساتھ نہ ہوگا، تنہا ہم ہوں گے۔ اس دن تو سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، سب بے وفا ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، سب رشتوں سے، اور ہر شخص کو اپنی ایسی حالت پڑی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، کوئی بھی اس دن یاد نہ رہے گا۔ لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو آپس میں دکھائے جائیں گے۔ اس دن مجرم چاہے گا کاش خود بچنے کے لیے فدیے میں دے ڈالے اپنے سارے رشتہ داروں کو، لیکن کوئی بھی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا۔ لہذا ہم سب کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے لیے کچھ تو ایسا سامان کریں، کچھ تو ایسی چیز جمع کر لیں کہ جو کل کام آنے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والی ہے، جو اس کو راضی کرنے والی ہے۔ لہذا اس بات کی خصوصی طور پر آج کی رات میں دعائیں مانگنی ہیں تاکہ ہم اس دنیا سے جائیں، ایمان کی حالت میں جائیں، عمل صالح کے ساتھ جائیں، ان چیزوں کے ساتھ جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اور پھر جب اصل زندگی شروع ہو، یہ تو امتحان والے دن ہے نا، اصل زندگی جب شروع ہو تو واقعی وہ عیش و عشرت، وہ آرام، وہ نعمتیں، وہ راحتیں، وہ جنتیں ہمارا مقدر ہوں کہ جس کی ہمیں تڑپ ہے، طلب ہے، تمنا ہے، لیکن جنت کی قیمت عمل ہے، صرف طلب نہیں، عمل۔ اس لیے اس عمل کے لیے خاص طور پر ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان راتوں میں سونا بھی عبادت ہے، کچھ نہ کچھ وقت کے لیے ضرور سوئیں، اور سو کر اٹھ کر پھر دوبارہ عبادت جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ لہٰذا کچھ آپ فجر تک کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سوچنا کہ ساری رات جاگے تو یہ زیادہ اچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ وہ پوری کی پوری رات جاگتے تھے، وہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور سوتے تھے۔ اس وقت میرے سامنے ایک دعا ہے، پہلے اس کا ترجمہ وغیرہ پڑھوں گی اور پھر میں آپ کو کہلواؤں گی تاکہ دل کے ساتھ یہ دعا مانگی جا سکے۔ دعا ہے، اللہم اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، من الخیر، خیر میں سے، کلہ، ساری کی ساری۔ اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ بندے کو تو ہر خیر کا نہیں پتا ہوتا نا، کہ کس چیز میں بھلائی اور کس میں نہیں، اللہ کو زیادہ پتا ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، عاجل ہی، جلدی ملنے والی، و آجل ہی، اور دیر سے ملنے والی، یعنی مجھے بھلائی چاہیے، وہ جو جلدی آئے اور وہ بھی جو ٹھہر کے آئے، لیکن بھلائی ہی چاہیے۔ ما علمت منہ، جو میں اس میں سے جانتا ہوں، وما لم اعلم، اور جو میں نہیں جانتا، واعوذ بک، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من الشر کلہ، ہر قسم کے شر سے، ہر طرح کے شر سے، عاجل ہی، جلدی آنے والے، وآجل ہی، اور دیر سے آنے والے، ما علمت منہ، جس کو میں جانتا ہوں، کیونکہ کچھ چیزوں کو انسان اپنے لیے برا سمجھتا ہے، وما لم اعلم، اور جو میں نہیں جانتا۔ میں آپ کو یہ کہلواؤں گی، اس لیے کہلواؤں گی کہ صحیح پروننسیشن کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ بعض اوقات ہم جیسے کارڈ لے لیتے ہیں مگر اس سے ہمیں پڑھنا نہیں آتا کہ کیا لکھا ہے، اور جیسے تیسے پڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب مل کر جب دہرائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے دل سے بہت اچھی طرح نکلے تو ہماری بھی ساتھ قبول ہو جائے، کیونکہ سب کی اکٹھی اٹھے گی نا، یاد بھی ہوگی اس طرح، اور اکٹھی ایک طرح سے اٹھے گی، اور ایک تعلیم کا سلسلہ بھی ہو جائے گا، سیکھ بھی لیں گے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یاد ہی ہو جائے زبانی اور زندگی کا ایک حصہ بن جائے۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم
اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم۔ یہ چیز کتنا سکون دیتی ہے کہ اللہ کی طرف جب انسان رجوع کرتا ہے کہ اللہ میں تو ہر شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جس کو میں جانتا اور جو میں جانتا بھی نہیں، تیرے حوالے، تو مجھ کو بچا لے۔ انسان ایک راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا آگے اس کے لیے کیا بلا آ رہی، لیکن جب انسان ایسی دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو پہلے سے ہی دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دعا بہت اچھی ہے، اللہم اے اللہ، امنا نسألک، بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، من خیری، ہر اس بھلائی کا، اس بھلائی میں سے، ما جو سألک، سوال کیا تجھ سے، یعنی جس کا سوال کیا تجھ سے، منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ تمام انسانوں سے زیادہ بھلائیوں کو جاننے والے تھے کہ بھلائی کس کس چیز میں ہے، لہٰذا جو بھلائیاں آپ نے مانگی میں بھی وہی مانگتا ہوں۔ کتنی جامع دعا ہے یہ، جاننا کہ آپ نے کیا کیا مانگا یہ ایک مشکل کام ہے۔ ساری زندگی بھی ہم لگا دیں تو شاید وہ سب کچھ نہ مانگ پائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم وہ سب کچھ مانگتے ہیں جو آپ نے مانگا، تو گویا چھوٹے سے الفاظ میں ایک بہت بڑی دعا مانگتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِكَ، اور ہم پناہ چاہتے ہیں تیری، من شر، ہر اس چیز کے شر سے، مستعاذ منہ، جس سے پناہ مانگی، نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جس شر سے بچنے کے لیے دعا کی، یا اللہ تو ہم کو بھی ہر اس شر سے بچا لے۔ دیکھیں نا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہوں، تو اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم وہ کام کریں جو آپ نے کیے، اور ان چیزوں سے بچیں جن سے آپ بچے، یا ہمیں وہی بھلائیاں ملیں جو آپ نے مانگی، اور ہر اس شر سے ہم بچ سکیں جس سے آپ بچے۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، اور تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، تیرے سوا کس سے مانگے؟ دیکھیے سارے پیغمبروں نے اپنا ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نوح علیہ السلام کو جب دشمنوں نے ستایا تو انہوں نے اللہ سے مانگا، رب انی مغلوب فانتصر۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جب لمبا عرصہ بیماری کا گزرا تو انہوں نے اللہ سے مانگا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تو تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو ان اندھیروں میں غم کی حالت میں انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح باقی انبیاء علیہم السلام نے بھی اللہ ہی کو پکارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری دعائیں یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ آپ اللہ سے مانگتے تھے۔ کسی سے جو مانگنا ہوتا ہے نا، وہ اس کی بڑائی کو تسلیم کر لینا ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس ہے، اس کو بڑا سمجھتے، پھر اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے، پھر وہ اوپر سے دیتا ہے۔ یہ لینے والا نیچے ہوتا، دینے والا اوپر ہوتا، یعنی دینے والے کو اوپر ہی سمجھتے ہیں۔ تو دعا مانگنا دراصل اللہ کی بڑائی کو مان لینا ہے، اللہ تو بڑا ہے، ہم بندے ہیں مسکین عاجز ضرورت مند، اس لیے انت المستعان، تو ہی تو ہے جس سے مانگا جا سکتا ہے، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تیرے سوا کس کے پاس جائیں، کس سے مانگیں؟ کون دے سکتا ہے، کون سن سکتا ہے؟ آپ دیکھیے بعض اوقات انسان کو ضرورت پڑتی ہے نا، رات کا وقت ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے اس وقت کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، کس کو جگاؤں، کس سے کہوں؟ ایک ہستی ہے، وہ جاگ رہی ہے، وہ سن رہی ہے، وہ دے سکتی ہے، وہ کام آ سکتی۔ مجھے 2-4 دن کسی نے پہلے بتایا، کراچی میں میری ایک شاگرد ہے، بہت محنتی، کہتی میں صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے آج آئی ہوں، ان کے گھر پہ ڈاکہ پڑا، کہتی 6-7 کلاشن کوپ وغیرہ لیے ہوئے، کہتی اندر آئے تو میرے پاس میری نواسی تھی جو کہتے تجھے بھی اور اس کو بھی مار ڈالیں گی۔ کہتی میں نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا، میں نے کہا یا اللہ تو بڑا،
یہ چھوٹ کہتے میں نے ان سے رحم بھی نہیں مانگا کہ مجھ پر رحم کرو. کہتے میرے منہ سے اچانک یہ نکلا یا اللہ تو بڑا, ان کی کوئی طاقت نہیں. کہتے آپ یقین نہیں کریں گے, نہ وہ کچھ لے جا سکے نہ وہ ہاتھ لگا سکے, اور جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے. کہتے کہ وہ اندر سے یا اللہ تو بڑا, سب کچھ تیرے ہاتھ میں, یہ کیا چیز ہے. اور کہتے مجھے اتنا ڈر نہیں لگا اور ایسی ایمان کی طاقت آئی. کہتے میں آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ جو قرآن میں نے پڑھا میں نے آج اس پہ عمل کر لیا. کہ قرآن کے بغیر میرے منہ سے یہ لفظ نہ نکلتے. مجھے اس کتاب نے یہ ایمان اور یقین دیا ہے کہ اللہ بڑا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان واقعی اس کو بڑا سمجھ لیتا ہے اور اس پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو دنیا کی ہر چیز بے بس ہو جاتی ہے. تو جب بھی دعا مانگے یقین سے مانگے کہ یا اللہ تو دے سکتا ہے. اس وقت کس کے پاس جائے, کس سے مشورہ کرے, کون چھڑانے آئے, کون بچانے آئے, کوئی نہیں, تو ہی کر سکتا ہے. میں نے یہ دعا کا ٹاپک آج اس لیے بھی لیا ہے کہ میرے پاس اکثر لوگ مسئلے وغیرہ لے کر آتے ہیں, تو میں ان کو جب یہ کہتی ہوں کہ دعا کرے تو وہ سمجھتے ہیں جیسے میں نے ان کی توہین کر دی. میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور میں ان کو کہہ رہی دعا, وہ آگے سے جواب دیتے دعا تو بہت کی ہے, آپ کچھ بتائیں. میں کیا بتاؤں, میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے. اگر تم اللہ سے مایوس ہو گیا تو میں کیا دے سکتی ہوں, میں کچھ نہیں دے سکتی. میری کوئی بات, میرا کوئی مشورہ, میری کوئی چیز کوئی حقیقت نہیں رکھتا جو اللہ کی طاقت ہے. کیوں نہیں یقین سے پکارتے اس کو. خدا کے لیے جب بھی کوئی آپ کو یہ کہے نا کہ اللہ سے دعا کرو تو اس جملے کو چھوٹا نہ سمجھا کرے. یہ چھوٹا نہیں ہے, دعا سب سے بڑی طاقت ہے. حدیث میں آتا ہے دعا ان بلاؤں کے معاملے میں بھی فائدہ دیتی ہیں جو اتر چکی ہوتی ہیں, اور ان کے مقابلے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی آئی نہیں ہوتی مصیبت. یعنی کچھ دعائیں ہیں تو اس وقت انسان مانگتا ہے جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے, تو اس دعا سے پریشانی چلی جاتی. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات ہوئی, جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ہوئی, جیسے ایوب علیہ السلام کی پریشانی دور ہوئی, زکریا علیہ السلام کو اولاد نصیب ہوئی. یہ سب کچھ کس کا نتیجہ تھا بتائیں گے مجھے؟ دعاؤں کا نتیجہ تھا. آج ہم کیوں نہیں مانگتے اس سے, کیوں نہیں مانگتے؟ اپنی دعاؤں میں یقین پیدا کریں, ظاہری پیدا کریں, بندوں پہ بھروسہ نہ کریں, اللہ پہ کریں. کوئی میرے تیرے جیسا کوئی کسی کا کچھ نہیں بنا سکتا, کچھ نہیں دے سکتا. یہ سب باتیں ہیں. اصل کرنے والا صرف رب ہے. جتنے خلوص کے ساتھ, جتنے یقین کے ساتھ اس کی طرف آپ توجہ کریں گے ضرور سنے گا. اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں. اور یہ رات قبولیت کی رات ہوتی ہے. یقین سے مانگیں. جتنے بھی دکھ ہیں, جتنی پریشانیاں ہیں, جتنے غم ہیں, جتنی چیزیں زندگی میں تکلیف دیتی ہیں, جن چیزوں کے فکر میں ہم سب مبتلا ہیں, دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو, ان سب چیزوں کے معاملے میں اللہ کی مدد, اللہ سے دعا فائدہ دیتی ہے انسان کو. دعا ایسی چیز ہے جو رد نہیں ہوتی. یا تو فوراً مل جاتی ہے چیز, یا کوئی تکلیف ٹل جاتی ہے, یا آخرت کے لیے جمع ہو جاتی. اور قیامت کے دن جب انسان جائے گا اللہ کے پاس اور اپنی دعاؤں کو جمع ہوتے دیکھے گا تو انسان کہے گا کاش دنیا میں کچھ نہ ملتا, سب یہی مل جاتا. اس لیے کبھی بھی مایوس ہو کے نہیں دعا کرنی, یقین سے کرنی. اور اگر دیر ہو رہی ہے نا قبولیت میں تو ضرور سوچیں کہ اسی میں بھلائی ہوگی. ابھی میں اس قابل نہیں نا کہ اس چیز کو سنبھال سکوں, ابھی اہل نہیں ہوں. اس لیے پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے. اور انت المستعان, تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے, تو ہی ہے اور بس تو ہی ہے. علیک البلاء, اور تجھ تک ہی پہنچانا ہے. دوسروں تک تو پہنچائیں بھی. بعض اوقات کسی کو اپنی مصیبت پتہ ہے وہ الٹا ہنسنے لگتے, کوئی برا بلا کہنے لگتے, کوئی ترس کھانے لگتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جو بندے کو نہ شرمندہ کرتی ہے, نہ اس پہ ہنستی ہے, نہ اس کو رسوا کرتی ہے, نہ اسے نگاہوں میں حقیر اور ذلیل کرتی ہے. اس لیے جو بھی مسئلے ہوں, جو بھی دکھ ہو, جو تکلیفیں ہوں, اس تک پہنچا دے. یا اللہ تیرے حوالے, تو ہی جو چاہے ان کے ساتھ کر, اور تجھ سے تو خیر ہی خیر کی توقع کی جا سکتی. ولا حول ولا قوت الا باللہ, اور کوئی بھی طاقت نہیں, کوئی بھی مدد نہیں مگر اللہ ہی سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو ہونا ہے اسی کے اذن سے, اسی کی توفیق سے, اسی کی مدد سے. جتنا خالص یہ عقیدہ ہوگا اتنا ہی فائدہ ہوگا. اب اس جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ
نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وأنت المستعان وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. جب یہ جملہ پڑھے نا، ہر دنیا کی ہر طاقت، ہر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو کہ صرف اللہ کی طاقت پر یقین رکھ کے یہ جملہ بولیں، ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ایک اور دعا ہے، رب اعنی، اے میرے رب میری مدد فرما، ولا تعن علی، اور میرے خلاف میرے دشمنوں کی مدد نہ کر، وانصرنی، اور مجھے غلبہ دے، ولا تنصر علی، اور کسی کو مجھ پہ غلبہ نہ دے، وامکر لی، اور میرے لیے تدبیر کر، ولا تمکر علی، میرے خلاف نہ تدبیر کر، واہدنی، اور مجھے ہدایت دے، ویسر الہدی الی، اور ہدایت کو میرے لیے آسان کر دے، ہدایت کا رستہ میرے لیے آسان رستہ کر دے، وانصرنی، اور میری مدد کر، علی من بغی علی، ہر اس شخص کے خلاف جو مجھ پہ زیادتی کرے، تو میری مدد کر، میں تجھ کو پکڑتی ہوں تو بدلہ لے. رب جعلنی، اے میرے رب بنا دو مجھ کو، لکا اپنے لیے، شکارن، بہت زیادہ شکر کرنے والا، لکا ذکارن، اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، ذکار مبالغہ کا صیغہ، یا اللہ سب سے زیادہ ذکر کرنے والا، لکا رہابن، بہت زیادہ تجھ سے ڈرنے والا، لکا متوان، بہت زیادہ تیری اطاعت کرنے والا، الیک مخبتن، تیری ہی طرف عاجزی کرنے والا، اواہن، آہیں بھرنے والا، منیبا، رجوع کرنے والا. رب تقبل توبتی، اے میرے رب میری توبہ قبول کر لے، واغسل حوبتی، اور میرا گناہ دھو ڈال، واجب دعوتی، اور میری دعا قبول کر لے، وثبت حجتی، اور میری دلیل ثابت کر دے، وہد قلبی، اور میرے دل کو ہدایت دے دے، وسدد لسانی، اور میری زبان کو درست کر دے، وصل سخیمت قلبی، اور میرے دل کے کینے نکال دے. رب اعنی ولا تعن علی، رب اعنی ولا تعن علی، رب اعنی ولا تعن علی، وانصرنی ولا تنصر علی، وامکر لی ولا تمکر علی، وامکر لی ولا تمکر علی، واہدنی ویسر الہدی الی، ویسر الہدی الی، وانصرنی علی من بغی علی، وانصرنی علی من بغی علی. رب جعلنی لک شکارا، لک شکارا، لک شکارا، لک ذکارا، لک ذکارا، لک رہابا، لک رہابا، لک مطواعا، لک مطواعا، الیک مخبتا، اواہا، منیبا. رب تقبل توبتی، رب تقبل توبتی، رب تقبل توبتی، واغسل حوبتی. اپنے گناہوں کو یاد کر کے دعا مانگے. واغسل حوبتی کا مطلب اللہ میرے گناہوں کی میل دھو دے. جیسے انسان کے جسم پہ ذرا پسینہ آئے، میل مٹی آئے، کتنا دل گھبراتا ہے. انسان کہتا ہے نہا لوں کہ سب دھل جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو گناہوں نے مجھے بوجھل کر دیا، یا اللہ ان سب کو دھو ڈال، بالکل صاف کر دے. واغسل حوبتی، واغسل حوبتی، واجب دعوتی، واجب دعوتی، کہ اللہ میری فریادیں سن لے. واجب دعوتی، وثبت حجتی، واہد قلبی،
دل کی ہدایت اس لیے مانگی جاتی ہے کیونکہ اگر دل بھٹک جائے تو سارا انسان بھٹک جاتا ہے، ساری زندگی بھٹک جاتی ہے، تو دل کی اصلاح بڑی ضروری ہے۔ اللہ میرے دل کو ہدایت دے۔ وَاهْدِ قَلْبِي وَاهْدِ قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي، کیونکہ زبان کے گناہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زبان ہی رشتوں کو کاٹتی ہے اور زبان ہی جوڑتی ہے، زبان ہی انسانوں کو لوگوں میں محبوب بناتی ہے اور زبان ہی انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتی، سب سے بڑی آفت ہی یہی ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ دعا مانگو کہ یا اللہ اس کو سیدھا کر دے، تو بس تیری رضا کی بات کرے۔ وَسَدِّدْ لِسَانِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي۔ انسان کے دل میں اللہ کا نور نہیں آتا جب تک دل کے اندر میل بھرے ہوئے ہوں، کسی کے لیے حسد، کسی کے لیے بغض، کسی کے لیے بری سازشیں، کسی کا برا چاہنا، یہ جو کینے ہوتے ہیں نا، بغض اور عناد اور حسد، یہ انسان کے دل سے اللہ کا نور چھین لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو یا اللہ یہ سارا میل کچیل دھو دے تاکہ میرے دل میں تیری محبت آ جائے۔ وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانصُرْنِي وَلَا تَنصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى إِلَيَّ وَانصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ۔ جن لوگوں کو یہ جملہ مشکل لگے نا، جو نئے پڑھ رہے ہیں آج پہلی دفعہ، وہ بے شک صرف آمین کہہ دیں، اور جو پڑھ سکے وہ دہرا لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سہولت ہوتی ہے، چھوٹی یہ کتاب اسی طرح کی ہے، کارڈ یہ اپنے بیگ میں ہر وقت رکھے۔ یہ جیسے یہ کتاب ہے قرآنی اور مسنون دعائیں، اس میں ساری قرآنی دعائیں بھی اور یہ ساری سنت کی دعائیں بھی، ایک طرف عربی لکھی ہوئی، ایک طرف اردو لکھی ہوئی۔ اگر یہ کتاب آپ کے پاس ہو، تہجد کے وقت بیٹھ کے ساری پڑھ لیں، افطاری کے وقت پڑھ لیں، عمرے پہ جائیں پڑھ لیں، اور یہ آہستہ آہستہ یاد بھی ہوتی جاتی۔ اگر عربی نہیں بھی آتی تو اردو میں یہ ساری دعائیں مان لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور اس سے یاد بھی کرتے رہیں۔ رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اردو میں تھوڑی دعا کروں گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک یہ قرآن جو مکمل ہوا اپنی رحمت سے قبول فرما، جنہوں نے پڑھا ہے ان کی کوشش قبول فرما، جنہوں نے سنا ہے ان کی کوشش قبول فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس کا قرآن ہمارے دلوں میں اتار دے، اس کو ہمارے حق میں حجت بنانا، اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے، ہمیں ہر طرح کی ریاکاری سے بچا۔ یا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، انہیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ ان سب کو پورا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے درمیان باہم محبت پیدا کر دے، اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے۔ اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ جو بھی ہماری زندگی میں کوئی غلط بات اور کام ہو، اللہ ہماری زندگی کو اس سے دور کر دے، ان غلط چیزوں کو ہم سے ہٹا دے اور ہمیں اپنی رضا کے کام کی توفیق دے۔ یا اللہ اپنی ہدایت کو ہمارے لیے آسان کر دے، نیکی کو آسان کر دے، برائیوں کو مشکل کر دے، اپنی رحمت کے قریب کر لے۔
یا اللہ ہمارا جو عمل بھی تجھے پسند نہیں یا اللہ وہ عمل ہم سے دور کر دے، ہمیں اس کی توفیق نہ دے، اور ان کاموں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، صالح بندوں کی صحبت نصیب فرما، اچھے دوست عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھروں کی تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بیماریاں دور فرما، یا اللہ جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے، رشتوں کے لیے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین جو مالی پریشانیاں مبتلا ان کی پریشانی دور کر دے، مقروض لوگوں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین جو رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں ان کی مدد فرما، پاک حلال وافر رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سب کی مدد فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی روشنی گھر گھر میں پھیل جائے، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جائے، جو لوگ بھی اس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان سب کی کوششوں کو برکت عطا فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے، یا اللہ سب کے گھروں میں سکون پیدا کر دے، سب کے درمیان موافقت پیدا کر دے۔ یا رب العالمین امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کر دے۔ یا اللہ بوسنیا، چچنیا، کشمیر، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جن پر تیرے نام کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا رب العالمین تو سب کو ہدایت عطا فرما، سب کو نیکی کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم اپنی طاقتوں کو غلط کام کی بجائے اچھے کاموں میں لگائیں۔ یا اللہ ہماری منزلوں کو ہمارے لیے واضح کر دے، ہماری زندگی کو با مقصد کر دے، اس مقصد کے لیے ہمیں دن رات کوشش کی توفیق دے، جو کوششیں ہم کر رہے ہیں ان میں برکت پیدا کر دے، ان کو قبول کر لے۔ یا رب العالمین ساری دنیا میں تیرا نام بلند ہو جائے اور ہمیں اس کام کے لیے چن لے۔ یا اللہ یہ کام ہم سے لے لے، یا اللہ ہم سب کو اس کے لیے کوشش کی توفیق دے۔ یا اللہ اس کام کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جوانی، اپنی زندگی اس کام میں لگانے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہماری نیتوں کے خلل کو دور کر دے۔ یا رب العالمین تو ہماری ان کوششوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں نور ایمان پیدا کر دے۔ یا رب العالمین آج کی رات کی رحمتیں اور برکتیں ہم کو نصیب کر دے، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے۔ یا رب العالمین اس عمل کی توفیق دے جو تجھ کو پسند آ جائے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک۔ یا رب العالمین تو اپنی رحمت سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بلند درجے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا انجام اچھا کرنا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا رب العالمین ہماری موت ایمان پر آئے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، موت کی بے ہوشیوں میں تو ہمارا مددگار ہو جانا، ہماری جان آسانی سے نکلے، ہمیں شہادت کی موت دے۔ یا اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دینا، انہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یا اللہ دوزخ ہم پہ حرام کر دینا۔ یا رب العالمین اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو اس آگ سے بچنے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین ہمارا حساب آسان کر دینا۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ جہنم سے بچا لینا، پلسرات کو امن امان سے پار کرا دینا، استقامت سے پار کرا دینا۔ یا اللہ اس بڑی آگ کی شر سے بچا لینا۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین تو اپنا مشن کی تکمیل فرما۔ یا رب العالمین اپنے اس کلام کو دنیا کے ایک ایک بندے تک پہنچانے کی توفیق دے۔ یا اللہ اس کام کو ہم سب کے لیے آسان کر دے، ہم سب کا اس میں حصہ ڈال دے، ہم سب کو خالص نیت سے اس کے لیے کوشش کی توفیق دے۔ یا اللہ تو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کر لے۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو باتیں تجھ کو ہم سے اچھی نہ لگے ان کو ہم سے دور کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔